السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج دو سوال انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے۔ ایک تو چینل ہے ٹریننگ ٹائم، اس کے دو سوال تھے۔ وہ لڑکا ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت موٹیویشنل جو ویڈیوز ہے وہ ان کے چینل پہ موجود ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ مینشن بھی کر دوں گا ٹائٹل میں ان کے چینل کو، آپ ضرور ان کو وزٹ کیا کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ میرے اپنے ذہن میں تھا۔ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بکری کی عمر جو 8 دانت جو بکری ہو جاتی ہے اس کا تعین کیسے کریں یا اندازہ کیسے لگائیں کہ اس کی کتنی عمر ہوگی، اور دوسرا ان کا سوال یہی تھا کہ کس عمر کی بکری خریدنی چاہیے تاکہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، اور تیسرا اور چوتھا جو سوال ہے وہ ضمناً میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈر جو ہے اس سے کس عمر میں بریڈنگ لینی چاہیے، اور بکری سے پہلی جو کراسنگ ہے بکری کی وہ کب کروانی چاہیے۔ تو یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جو بریڈر ہے نا، ابھی ان کے ریٹس جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہائی ہو گئے ہیں، ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے کہ عام آدمی کی وہ پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ تو ہو چکے ہیں جو اچھی بریڈ کے ہیں ان کے تو ماشاءاللہ 3-4 لاکھ میں پہنچ گئے ہیں، اور جو تھوڑے سے کم ہیں ان کے بھی اتنی رینج میں نہیں ہے، 1.5 لاکھ سے نیچے کوئی اچھا بریڈر جو ایک بریڈنگ کے قابل ہو یا ایک فارمنگ پروٹوکول میں جس کو استعمال کیا جا سکے وہ اتنے اس سے کم نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ ایک غلط فہمی ہے ان حوالے سے جو پھیلائی جاتی ہے، تو یہ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ آپ کھیرے جانور سے کیسے ریزلٹس لے سکتے ہیں، اور وہی ریزلٹ جو ہیں وہ سیم ریزلٹ ہوں گے انشاءاللہ جو ایک آپ بڑے بریڈر سے لیتے ہیں یا 4-5 سال پرانے بریڈر سے لیتے ہیں۔ تو باتوں کے اصل میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ لوگ جب آپ کو کوئی بات ایک بتا رہے ہوتے ہیں، ایک تو پہلو وہ ہے کہ لوگ کیا بتا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے تاثر کیا لے رہے ہیں، ان کی بات سن کے ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے، یہ بات کا دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے اور کیا سمجھا گیا ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ عموماً بندے نے یہ بتایا کہ جو بڑے بریڈر ہوتے ہیں ان سے جو ریزلٹ ہے نا وہ آپ کے بہت اچھے آتے ہیں، اور آپ کے جو بچے ہیں وہ ہڈ وائز وہ قد وائز بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اور کافی ہیلدی ہوتے ہیں، اور ان کی امیونٹی بڑی ڈیولپڈ ہوتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید بکری جب بڑے بریڈر سے کراس کروائے گی تو اندر سے ہو سکتا ہے اونٹ نکلیں، اندر سے گھوڑے نکلیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کھیرے جانور سے بھی وہی سیم ریزلٹ لے سکتے ہیں جو آپ 4-5 سال پرانے جانور سے ریزلٹ لیں گے، لیکن کھیرے جانور کی عمر جو ہے وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ کتنی ہونی چاہیے۔ کھیرا جانور آپ کو تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 سال تک جانور جو ہے وہ کھیرا ہی رہتا ہے۔ عموماً جو میل ہوتے ہیں بیتل کے وہ 13.5 یا 14 مہینے پہ جا کے پہلا دانت گراتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا وہ شروع کرتے ہیں، اور 19-20 مہینوں تک وہ 2 دانت ہوتے ہوتے ان کا جو ہے وہ ایک پیریڈ گزرتا ہے۔ تو آپ کھیرا جانور جو 1 سال کا ہے اس سے ریزلٹ لے سکتے ہیں۔ میں نے خود 3 بکریاں کراس کروائی تھیں ایک کھیرے بچے سے، وہ چونکہ ہم نے قربانی پہ بیچنا تھا تو قربانی سے پہلے ہم نے کراسنگ کروائی تھی، تو اس وجہ وہ اس وقت کھیرا تھا، قربانی تو وہ 2 دانت ہو گیا تھا، لیکن جب ہم نے کراسنگ لی تھی اس سے تو وہ 2 دانت نہیں تھا، اور اس کی ریزلٹ اس طرح ہے کہ ہم نے ایک ہی دن غلطی یہ کی کہ اس سے 3 بکریاں کراس کروا لی۔ تو غلطی یہی کی تو جو پہلی 2 بکریاں تھیں ان کے ریزلٹ اچھے آئے، جو تیسری بکری تھی نا وہ ایک ہی دن کراس ہونے کی وجہ سے اس کے ریزلٹ اچھے نہیں آئے۔ جو دوسرے اس کے ماشاءاللہ 3 بچے آئے، ایک بکری نے 1 بچہ دیا، ایک نے 2 بچے دیے، پہلی جو 2 بکریاں تھیں تو ان کے ریزلٹ بہت اچھے آئے، اور ان کے جو ہمارے پرانے بریڈر ہیں ان سے بھی ایک بکری کے بچے جو ہیں وہ زبردست ہے۔ تو اس حوالے سے یہی آپ سمجھ لیں کہ سیم ریزلٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ جب آپ کا بریڈر کھیرا ہے 1 سال کا ہے نا، تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کو تیار کر کے اچھی خوراک دے کے 1 مہینے میں اس سے صرف 10 بکریاں کراس کروانی ہیں۔ وہ اس طرح کروانی ہے کہ 1 دن 1 بکری کراس کروا کے 3 دن مزید اس کو ریسٹ دینا ہے، اس کے بعد جناب بکری آپ نے دوسری کراس کروانی ہے۔ تو اس طرح 30 دنوں میں آپ نے ٹوٹل اس سے 10 بکریاں کراس کروانی ہے۔ 1 بکری آج کرائی ہے تو 3 دن ریسٹ دے کے چوتھے دن اس سے مزید دوسری بکری کراس کروانی ہے، اسی طرح یہ پھر اس کو اگلی دفعہ جب کراسنگ میں لانا ہے تو 1 مہینہ اس مہینے جو کراسنگ والا مہینہ ہے اس کے بعد 1 مہینہ اس کو مزید ریسٹ دے کے اچھی خوراک دے کے ریسٹ دے کے اس کے بعد آپ اگلے مہینے اس کو پھر استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے وہ
9ویں 10ویں مہینے کا مڈ مہینہ اور تیسرے چوتھے مہینہ کا درمیانی مہینہ جو ہوتا ہے، مطلب تیسرے کی 15 سے لے کے چوتھے کی 15 تک، تو یہ عموماً ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، تو پھر لانا جو ہوتا ہے وہ موسمی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے ان کو دوسرے مہینے۔ تو ایک بریڈر جو کھیرا ہے اس سے آپ رزلٹ سیم لے سکتے ہیں، لیکن کرنا یہ ہے کہ 10 بکریاں ایک مہینے میں کراس کروانی ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہے کہ ایک بریڈر سے کتنی بکریوں کے لیے کافی ہوتا ہے؟ یہ کھیرا تو ہو گیا نا 10 بکریوں کے لیے کافی، اور جو آپ کا جانور جس کی عمر 2 سال ہو گئی ہے، اس کو 2 سال پہ عموماً جانور 4 دانت ہوتا ہے، تو 4 دانت جانور سے آپ صرف 25 بکریاں کراس کروا سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کروانی ہے کہ ایک مہینے میں وہ 25 کروانی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ 15 دنوں میں اس سے 25 بکریاں کراس کروا لیں، آپ نے پہلے مہینے کے جو 15 دن ہیں ان میں 15 بکریاں کراس کروا لینی ہیں، کیونکہ اس کی تیاری جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے جو آپ نے کی ہے وہ اچھی ہوگی، تو پہلے 15 دن اس کے اچھے گزر جائیں گے، باقی جو 15 دن مہینے کے بچیں گے ان میں آپ نے 10 بکریاں کراس کروانی ہیں۔ اور جو بریڈر اس سے بڑا ہے 3 سال کا 4 سال کا، جو مکمل 8 دانت کر چکا ہے یا اس سے بڑا ہے، وہ ہوتا ہے 40 بکریوں کے لیے کافی، اور یہ 40 بکریاں بھی آپ نے اسی طرح ایک مہینے میں کراس کروانی ہے۔ پہلے جو مہینے کے 20 دن ہیں ان میں آپ نے ایک دن کے ناغے سے بکری کراس کرواتے جائیں، 15-20 بکریاں، اس سے 25 بکریاں جو ہیں وہ پہلے 15 دنوں میں کراس کروا لیں، اور اس کے بعد جو اگلے 15 دن ہوتے ہیں ان میں آپ 15 بکریاں کراس کروائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ تمام بریڈرز جو ہوں گے ان کے سیم آئیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کھیرے جانور کو جب پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تو یہی کہتے ہیں کہ کھیرے کو بریڈنگ میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ عموماً وہ سر چٹک دیتے ہیں کہ نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ اس کے ریزلٹ اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے ریزلٹ اس وجہ سے اچھے نہیں ہوتے کہ اس سے ہم نے ایک دن میں 3-3 4-4 بکریاں کراس کرواتے، وہ آپ اگر پرانے بریڈر سے بھی کروائیں گے نا تو تھوڑے دنوں بعد جانور کے جو ریزلٹ ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اگلی بات جب آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ بکری کی جو عمر ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ بکری دیکھیں پاکستان کا جو موسم ہے یا جو خوراکیں ہیں ماشاءاللہ اچھی ہیں، تو اس حوالے سے 6 سے 7 مہینے کی جو بکری ہے وہ اس قسم کی ہیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے اس کی پریگننسی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس بکری کو تھوڑا سا الگ رکھ کے جانوروں سے، جب بکری 2 دانت مکمل کر جائے، مکمل تب کرتی ہے بکری 13.5 یا 14 مہینے پہ اس نے دانت گرانے ہوتے ہیں، وہ 2 دانت کاؤنٹ نہیں ہوتی، اس کے بعد 4-5 مہینے لگا جاتی ہیں دانت مکمل کرنے میں، 19 یا 20 مہینے پہ جا کے 2 دانت مکمل ہوگی۔ جب اس کی 19-20 مہینے عمر پوری ہو جاتی ہے نا، اس وقت اس کو 2 دانت جب مکمل کر جائے آپ بریڈنگ میں لے آئیں، آپ کے ریزلٹس مختلف ہوں گے۔ جو کہا جاتا ہے نا 6 دانت یا 8 دانت پہ بکری کراس کرواؤ، تو وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک جانور کو آپ 10-12 مہینے 36 مہینے پہ جا کے جانور 8 دانت مکمل کرتا ہے یا 37 مہینے پہ، تو ایک جانور کو آپ 16-17 مہینے اس لیے لے کے بیٹھے رہو کہ اس کے ریزلٹ بہت زیادہ آئیں گے۔ تو ریزلٹ جو ہیں وہ جینیٹیکلی بہت زیادہ جو اچھے جانور ہیں انہی کے اچھے آتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا کہ آپ 16 مہینے اس کو کھلاتے رہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا قد کر جائے گی یا اس کی پروڈکشن۔ جو میمری ٹیشوز ہوتے ہیں، دودھ کا تعلق میمری گلینڈز کے ساتھ ہوتا ہے، میمری ٹیشوز جیسے جانور اڈلٹ ہوتا ہے 6-7 مہینے کا، تو وہ ٹیشوز اپنی گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ایک اسپیسیفک لیمٹ ہے، اسی پہ جا کے انہوں نے رک جانا ہے۔ آپ جتنا مرضی انتظار کرتے رہیں، جتنا مرضی ان کو ٹائم دیتے رہیں، ان کی جب وہ ٹیشوز رک گئے تو اس کے بعد جو بھی گروتھ وغیرہ ہے اس نے تو رک جانا ہے۔ تو آپ خیال یہی رکھیں کہ 19-20 مہینے جب اس کی عمر ہو جائے، مطلب جب وہ 2 دانت مکمل کر جائے، تو آپ جو فیمیل گوٹ ہے اس کو بریڈنگ میں لا سکتے ہیں، اور تھوڑا بہت فرق ہوگا، زیادہ ریزلٹس میں اتنا فرق نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ 8 دانت پہ لے جائیں۔ 8 دانت پہ عموماً اتنی ہیٹس ہوتی ہیں جانوروں کے، 50% بکریاں جو مسائل کرنا شروع کر دیتی ہیں، ریپیٹنٹ بن جاتی ہیں، تو وہ بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے اپنے سیفٹی پریکاشنز لیے ہوتے ہیں، تو ہم عام طور پہ نہیں لے سکتے وہ سارے کے سارے مسائل جو ہمیں ان کا پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر بکری 8 دانت ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو جانور آپ خرید رہے ہیں پریفریبلی جو ہے وہ 2 دانت سے 6 دانت کے درمیان ہی خریدیں، کیونکہ جو کھیری پٹھے ہوتی ہیں، ابھی ایک بکری 4 مہینے کی ہے اور ایک بکری 11-12 مہینے کی ہے، تو وہ دونوں نے کھیرے ہونا ہے،
لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے، ایکسپرٹ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے چھیریں درمیان میں انہوں نے چھیریں بولا جاتا ہے چرواہوں کی زبان میں، جو دانت ہیں وہ کھولنا شروع کر دیتی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 11 مہینے یا 12 مہینے کی عمر پہ جا کے دانت کھولتی ہیں. بعض جانور 4 مہینے 5 مہینے کے ہوتے ہیں انہوں نے دانت کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی خریدی ہیں کھیری پٹھے، اور جب فارم پہ لے گئے ہیں تو آگے سے وہ پریگننٹ نکلی ہیں. تو 3-4 مہینے کی تو پریگننٹ نہیں تھی نا، وہ بڑی تھی، انہوں نے چھوٹی عمر کی خریدی، لیکن وہ جب لے گیا فارم پہ پریگننٹ ہوئی تو مسائل کا ابھی وہ تو افورڈ کر گئے، ان کا سیٹ اپ بڑا ہے، لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ان چیزوں کو کہ ایک کھیری پٹھے جو ہیں وہ آپ کی کراس ہوں اور پھر ان سے آپ ریزلٹس لے رہے ہوں اور وہ آپ ان کو جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ پال رہے ہوں، زیادہ خرچہ کر رہے ہوں، ایک ہیلدی فیڈ دے کے ایک سارا سسٹم بنا کے، تو پھر نقصان کا وہ باعث اس لیے بن سکتی ہیں کیونکہ ہر بندے نے 500-600 بکری کا فارم سیٹ نہیں کرنا، ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق سیٹ کرنا ہے. تو آپ ترجیح دیں ان جانوروں کو جو 2 دانت یا انہوں نے دانت گرائے ہوئے ہیں اس سے لے کے 6 دانت تک، تاکہ آپ کو آسانی سے تعین ہو سکے کہ بکری کی عمر کتنی ہے، اور ایک کیلکولیٹڈ سی عمر آپ کے سامنے ہو دانتوں کے حوالے سے. تو اس کو آپ جانتے ہیں 13.5-14 مہینے کے بعد گراتی ہیں، 20 مہینے پہ 2 دانت ہو جاتی ہیں، 2 سال پہ جا کے جانور اپنے 4 دانت مکمل کر جاتا ہے، اور 29 یا 30 مہینے پہ حد 31 مہینے پہ جا کے یہ جانور 6 دانت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 36-37 مہینوں تک جانور مکمل 8 دانت کر جاتا ہے. تو یہ ایک کیلکولیٹڈ سی چیز ہے جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو انہی جانوروں کو آپ خرید لیں تو بہت آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور جو چانسز ہوگے وہ کم ہو جائیں گے فراڈ وغیرہ کے. اگلی بات ہے کہ 8 دانت بکری کا کیسے. 8 دانت بکری جو ہوتی ہے نا، عمومی طور پہ 5 سال تک بکری کے جو نچلا جبڑا ہوتا ہے نا، جس میں سے دانت وہ 2 گراتی ہے پہلے اور نکالتی ہے بعد میں سارے دانت، وہ جو جبڑا ہے جانور کا وہ 4-5 سال تک، ابھی تک سسٹم تو پاکستان میں وہ فارم والا نہیں بنا، لیکن جو چرائی پہ جانے والی بکری ہیں 4-5 سال تک ہی اپنا جبڑا جو ہے مضبوط رکھتی ہیں. اس کے بعد چرائی کی وجہ سے انہوں نے مختلف قسم کے درخت کھانے ہیں، مختلف نیچے سے گھاس کھینچنا ہے زمین سے، تو وہ ان کے جو ہے نا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوپر سے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کا نچلا جو جبڑا ہے نا وہ تکلیف سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ استعمال سے. ان کا جو جبڑا ہے وہ نچلا جو ہے نا، آپ جب ہلائیں گے اس کو تو وہ تھوڑا بہت ہلنا شروع ہو جائے گا. جو ینگ جانور ہوں گے 4 دانت 6 دانت، ان کا بھی آپ ہلا کے دیکھیں، اور جو 8 دانت بکریاں ہیں اور 4-5 دفعہ بچے دے چکی ہیں ان کا بھی آپ ہلا کے دیکھیں، تو ان بکریوں کا زیادہ وہ جو نچلا جبڑا ہے وہ ہل رہا ہوگا. اور اگر کسی بکری پہ زیادہ بیماری کا، کسی بڑی بیماری کا، کوئی PPR یا اس طرح کی کوئی بڑی بیماری سے وہ گزری ہوگی نا، تو پھر بھی کمزوری کی وجہ سے اس کا جبڑا جو ہے نا وہ ہلتا ہوگا. یہ بھی تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے، یہ 100% تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کافی حد تک بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے اس بکری کی عمر کا. تو آج کے لیے یہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ٹاپکس ہوں گے ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. جزاک اللہ کم الخیر.